السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک مرزا جی ہیں جس کو آج کل بہت سارے لوگ نہ جانے کن کن القاب سے جانتے ہیں اور بہت شوق سے سنتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے مرزا جی کن کو کہا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہوں گے، یعنی انجینئر محمد علی مرزا۔ ان کی ایک ویڈیو کسی کے ذریعے مجھے موصول ہوئی جس میں جناب ایک شرکیہ عقیدے کو بیان کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے جب میں نے دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے ان کی اس بات پر گرفت بھی کی، اور گرفت ہونے کے بعد انہوں نے اس پر اپنی ایک ایسی صفائی بھی پیش کری جو کہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنے ایک ویڈیو میں، اپنے ایک بیان میں انجینئر مرزا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ 60 سالہ زندگی تم مجھے دے دو، یعنی میرے حکم کے مطابق عمل کرو، میرے حکم کے مطابق گزارو، پھر جنت میں میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بتائیں مرزا جی کا یہ عقیدہ کس طرح شرکیہ عقیدہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں منی خدا، جو انسان یہاں پر اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جو ہے منی خدا بن جائے گا۔ معاذ اللہ۔ سنیے آپ خود انہی کی زبانی، پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو، ان کی یہ کلپ سنیں۔ ایک خدا جو ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ سنا آپ نے؟ جناب کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ منی خدا جنت میں، تو ان کے اس حساب سے کروڑوں منی خدا ہو جائیں گے۔ انسان جتنی تعداد ہے، وہ نیکوں کی جتنی تعداد ہے، وہ سب جنت میں معاذ اللہ منی خدا ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جناب کی جب یہ کلپ عام ہوئی، علماء تک پہنچی تو علماء نے گرفت کی۔ جب علماء نے گرفت کی تو جناب پھر ڈیجیٹل اسکرین پر آئے، کیونکہ یہ جناب ڈیجیٹل مولوی ہیں، سامنے آ کر تو کسی سے بات نہیں کر پاتے۔ کئی بار مناظرے کی بات ہوئی لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے علماء اہل سنت سے مناظرہ نہیں کر پائے، بلکہ اپنی ہی طرح کے لوگوں سے مناظرہ نہیں کر پائے، تو یہ ڈیجیٹل مولوی ہیں، تو یہ پھر اسکرین پر آئے اور انہوں نے صفائی پیش کری کہ میں نے جو خدا کہا تھا وہ خالق و مخلوق کا فرق بیان کرا، کہ وہ جو خدا ہوں گے وہ مخلوق ہوں گے اور اللہ رب العزت خالق ہے۔ حالانکہ کسی غیر اللہ کے لیے خدا کا مطلقاً خدا کا اطلاق یہ جائز نہیں ہے، کفر ہے۔ مطلقاً خدا کا اطلاق یہ کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن جناب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے خالق اور مخلوق کا فرق بیان کر دیا تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد جناب اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرنے کے لیے پھر اسکرین پر پدھارتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کو پھنسانا، لیکن جناب خود پھنس جاتے ہیں، اور جناب کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت ہی کو خالق مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہی نے ہم کو پیدا کیا اور ساری دنیا کو، دنیا میں جو کچھ ہے سب کو اسی نے پیدا کیا، سارے معاملات کی تدبیر اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو، معبودان باطلہ کو خدا کہتے تھے۔ بس ان کی یہ ذرا ساری بات، یہ خدا کہنا یہی غلط تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ مخلوق ہیں لیکن تب بھی خدا کہتے تھے۔ جناب کی بات خود ہی سن لیجیے آپ ان کی اس کلپ میں۔ مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے آلہہ ہیں، چھوٹے خدا ہیں، اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، لیکن خدا کا لفظ بول دیا، آلہہ۔ سنا آپ نے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان کا وہ خدا کہنا، جانتے تھے کہ مخلوق ہے، خدا کہنا یہی غلط تھا۔ اب جناب آپ خود بتائیں، آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ میں خالق و مخلوق کا فرق، ابھی آپ بتا رہے تھے، آپ نے بھی خدا مخلوق کہا کہ منی خدا ہوں گے وہ مخلوق ہوں گے، تو آپ کا عقیدہ تو مشرکین مکہ کے عقیدے سے میچ کھا رہا ہے۔ ذرا خود دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ جا کہاں رہا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ خالق اور وہ مخلوق ہیں، جو منی خدا ہوں گے وہ مخلوق ہوں گے۔ معاذ اللہ ست معاذ اللہ۔ میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اس مرزا کو پہچانیں۔ یہ مرزا نہ جانے کتنے لوگوں کے عقائد پر حملہ کر رہا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے اور کر رہا ہے، لیکن ہماری عوام بس اسے 2-4 باتیں دکھتی ہیں اور وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔
یہ نہیں سوچتی کہ یہ بندہ کس عقیدے کا ہے، اس بندے کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے، اور یہ بندہ کیا کیا کہتا رہتا ہے، اور اس کی زبان کہاں کہاں تک دراز ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے اپنے۔ یہ دھیان رکھیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایسے لوگ اور ان جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک وغیرہ پر اپنے بیانات جاری کرتے ہیں، اور جن کے بیانات نہ صرف یہ کہ عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں، بلکہ بہت ساروں کے کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سوچنے، صحیح سمجھنے، صحیح سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔